أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له ويسوق بالله يهو بطه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالقصة واليمان فغطني به فأتيته بالقصة واليمان فغطيته به وسرت أنظره إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البراء فيه ليلة تمامه وكماله فمقام إلا سأت وزن ببلاغ دي الحسن قد أقبل وكلا والسلام عليك يومه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسمراء تفوض فقال يوم حين يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت من جدك ذات الكسوء فأقبل الحسن نحو الكسوء صلوات الله فأقبل الحسن نحو الكسوء وقال السلام عليكم يا جده يا رسول الله أتأذن لي ندخل معكم تحت الكسوء قال عليك السلام يا ولدي وصحبه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسوء فمقام إلا سأت ويزن بولد الحسين قد أقبل وقال السلام إليك يومه فقلت ولك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمراء تفوض فقال اليوم حين يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت من جدك فخاق تحت الكسوء فدنا الحسين نحو الكسوء وقال السلام عليكم يا جده والسلام عليك يا من اخترع له وتزوق أن لندخله معكم تحت الكسوء فقال عليك السلام يا بلغ ويا شفيع أمتي قد أذنت لكم فدعوا محمد تحت الكسوء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال والسلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك وتحت الكسوء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل لنحو الكسوء وقال السلام عليكم يا رسول الله
أتأذن لنكون معكم تلقصون قال له عليك السلام يا هو أخي ووصي وخليفتي وصاحب لي قد أذنت لك فدعوك علي تلقصون ثم أتيت نحو القصون وقلت والسلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي عبد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن حولاء أهل بيتي خوف وهم دلمهم لحمي ودمهم دمي يلمهم ما يلمهم ويحزنني ما يحزن حرب لمن حرم وسلم لمن سلمهم ودو لمن أداهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك لي ولهم وعذبهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الله في محبته حول الخمسة التي هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتزوج لنهبط الأول ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبريل وقال السلام إليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك بالذات وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليكم السلام يا هو من وحي إنه نعم قد أذنت لكم فدعوه جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال لي أبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حزتة الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محاضر على الأرض وفيه جمع مشيئتنا ومحبنا إلا ونزال إلهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه السلام إذا والله فزنا بفضل شيعتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالات نجم ذكر خبر هذا فيما فيلم من محوف على الأرض وفيه جم من شيوتنا ومحبين وفيه محموم إلهي إلا هب فرج الله حم ولا مغموم إلهي إلا هب كشف الله غم ولا طالب وجود إلهي إلا هب غزل الله حاجوت إلهي آمين فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذا شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اس حدیث کے صدقے میں. اے رب جہاں پنجے تن پاک کا صدقہ اس قوم کو دامن غم شبیر سے بھر دے الہی آمین. ارے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے الہی آمین. ارے کم سن کو ملے ولے بلائے ہونو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے الہی آمین. ارے ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے الہی آمین. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے الہی آمین. ارے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے الہی آمین. اور جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے الہی آمین. مفلس پہ زرو لالو جواہر کی ہو بارش مکروز کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے الہی آمین. اور آخر میں غم کو ہی نہ دے ہم کو سوا ہے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے الہی آمین. بر محمد والے محمد بلند صلوات. فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے. مومنو جلد آؤ مجلس میں مومنو جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پا. درود محمد والے.
زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں ہمیں تو دار پر مدح علی کرنے کی عادت ہے ہمیں تو دار پر مدح علی کرنے کی عادت ہے ہمارے سر ہو نیزوں پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہے درود پڑھیے محمد یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھ گے زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مست
منصورہ ہے. سورہ فاتحہ. تمام شہدائے ملت جعفری و مرحومین ملت جعفری کی بلندی درجات کے لیے بہت نعرہ صلوات. جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، غل ہوا کعبے سے مولا مائے لشکر آئے، کہا شیرین کے ارمان دلی بھر آئے، میرے مولا میرے سلطان میرے سرور آئے، میرے مولا میرے سلطان میرے سرور آئے، نور حق شان خدا قدرت باری، دیکھو جاؤ لوگو میرے آقا کی سواری، دیکھو جاؤ لوگو میرے آقا کی سواری، دیکھو. ہائے تھا خیال اس کو کہ چوگرد تو یاور ہوں گے، بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے، گھوڑوں پانا ناقہ زینب کے برابر ہوں گے، پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے، پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے، وہاں نہ محمل تھی نہ حشمت تھی نہ زیبائی تھی، سر شبیر کے ہمراہ بغن آئی تھی، سر شبیر کے ہمراہ بغن آئی تھی. ہائے ایک عورت نے یہ باغر سے ندا دی ناگا، ہائے شیری تیرے ارمان ملے خاک میں آہ، گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، وارث آل نبی مر گیا انا للہ، وارث آل نبی مر گیا انا للہ. ہم زیارت کو گئے تھے کہ یہ محشر دیکھا، حیف صد غیب کے زینب کو کھلے سر دیکھا، حیف صد غیب کے زینب کو کھلے سر دیکھا. ہائے بے تحاشا وہ یہ کہتی ہوئی دوڑی باگر، خاک منہ میں تیرے کس منہ سے یہ دیتی ہے خبر،
کون زینب جسے دیکھائی ہے تو ننگے سر، وہ پکاری کے حسین بن علی کی خبر، وہ پکاری کے حسین ابن علی کی خبر۔ ایک فقط میں ہی نہیں دیکھ کے سب آئے ہیں، ریسما باندھ کے شانوں میں عدو لائے ہیں، ریسما باندھ کے شانوں میں عدو لائے ہیں۔ ہائے جس کا بابا ہے علی شیر خدا وہ زینب، جس کا جد فخر رسولان خدا وہ زینب، جس کا ایک بھائی ہے شاہ شہداء وہ زینب، جس پاچھے شابر و شبیر فدا وہ زینب، جس پاچھے شابر و شبیر فدا وہ زینب۔ اور زینب نہیں حاشا یہ نبی زادی ہے، بھائی مارا گیا اللہ سے فریادی ہے۔ اور زینب نہیں حاشا یہ نبی زادی ہے، بھائی مارا گیا اللہ سے فریادی ہے، بھائی مارا گیا اللہ سے فریادی ہے۔ جب حرم قلعہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ علی والاد علی بلند سے بلندتر صلوات۔ بلا فضل کے ماننے والے آگے آگے ممبر کے قریب قریب آ جائیں۔ بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، ہے جو شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، ہے جو شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس
عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری بر محمد والے محمد برنتر صلوات. جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. بطور خاص شعر ہے کہ جو پتھر پر عالم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر عالم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. لگائے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے لگائے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. علی والا دہلی بلندر صلوات. چند شعر سلام کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. راہ میں نہ کے سے جب گر گئی چھوٹی زہرا گود میں ایک ضعیفہ نے اسے تھام لیا. سر پہ جب ہاتھ رکھا رو کے سکینہ نے کہا جب سے بابا سے میں بچھڑی ہوں بہت مارا گیا میرے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے بی بی تم نے
دیکھی ہے میرے جیسی یتیمہ کوئی بات جب یہ سنی وہ بھی رونے لگی پھر ضعیفہ سکینہ سے کہنے لگی تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی ہے تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی ہاں تمہارے وطن میں ہی رہتی تھی وہ بادشاہ مدینہ کی بیٹی تھی وہ باپ کے بعد اتنے مصائب پڑے اپنے گھر میں سہارے سے چلتی تھی وہ بیٹی بن باپ کی غم اٹھاتی رہی نوجوانی میں ہی جو ضعیفہ ہوئی تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی ظالموں نے یوں بابا کا پرسا دیا جلتا دروازہ اس پہ گرایا گیا در کے نیچے تھی وہ در ہٹا نہ سکی ہاتھ بھی جل گئے پہلو زخمی ہوا لوگ چل کر یہاں سے گئے جب وہاں پاؤں رکھ رکھ کے توڑی گئی پسلیاں ہے تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی گال نیلے تھے جیسے تمہارے ابھی اس کے گالوں کی رنگت بھی ایسی ہی تھی سامنے اس کو بیٹوں کے مارا گیا وقت یہ نہ کسی ماں پہ آئے کبھی شاہزادی سنو کتنی بے بس تھی وہ گھر میں بچوں سے چہرہ چھپاتی تھی جو ہے تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی اس کا مرنا بھی سب سے چھپایا گیا 14 لوگوں میں اس کا جنازہ اٹھا اس کی 40 قبریں بنائی گئی بس یہ سنتے ہی بچی نے رو کر کہا اے ضعیفہ سنو میری دادی تھی وہ مجھ کو جلدی بتاؤ کہ تم کون ہو ہائے 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 زہرا ہائے 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 زہرا ہاتھ پہلو سے اپنے ہٹاتے ہوئے زخمی چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے اے رضا رضی شان رونے لگی یہ سکینہ کو زہرا بتاتے ہوئے میرا ورثہ ہو تم میرا
کیوں چھوٹی زہرا ہو تم ہے ہائے زہرا. بہرمین کی ضرورت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. فضائل کی تین چیز چاشوی آپ کی سماعتوں کو دی ہے اللہ نے لا چکے ہیں. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھتے ہیں 12 دیگر نعرے صلوات. اجازت ہے آپ کی. عقیدہ پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیے گا دوسری لائن میں کہ جس کا چاہے لکھے نصیب حسین کہ جس کا چاہے لکھے نصیب حسین ہے امیر جہاں غریب حسین ہر بلا دور ہو گئی مجھ سے ہر بلا دور ہو گئی مجھ سے کہ آپ جب سے ہوئے قریب. آپ سلامت رہیں. آپ جب سے ہوئے قریب حسین اور 2 محرم کو بولی کرب بلا ارے 2 محرم کو بولی کرب بلا کہ آج تو کھل گئے نعرہ حیدری حیدری نصیب حسین آج تو کھل گئے نصیب حسین. اور بستر مرگ سے پکارا بستر مرگ سے پکارا دی مدد ہے میرے حسین مدد ہے میرے طبیب حسین. اور کوشش آپ کی سماعتوں پر اس کے بعد منقبت کی آخر شعر آپ کی سماعت کروں گا. سمجھیے گا کہ سب کی شہرگ سے ہے قریب خدا سب کی شہرگ سے ہے قریب خدا کہ میری شہرگ سے قریب حسین. مکتے کی بات کہ ذل ثقلین فخر ہے یہ میرا ذل ثقلین فخر ہے یہ میرا کہ میں تیرا شاعر و خطیب حسین. 12 دیگر نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلوات. أفوض عمري إلى الله عند الله بصير بالعباد فوقه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبناه له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي الهاشمي أعني أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات پڑھیں محمد اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے دعا گو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ پروردگار خادمین فرشادہ کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما، ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرما، جتنے بھی عزادار اس فرشادہ پر تشریف رکھتے ہیں تمام کی حاجات کو مستجاب فرما۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قائم آل محمد کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھا محمد، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی۔ اذان محترم صاحبان ایمان، کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے جو حکم ملا اسی حساب سے انشاءاللہ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے آیہ مجیدہ کو تبدیل کیا اور سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم انسانیت کو بندگی کا سلیقہ بتا رہا ہے۔ کیونکہ میرے پاس جو مجھے وقت دیا ہے اس حساب سے شاید 25 منٹ بھی نہیں بچے، تو میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ 25 منٹ آپ اور میرے لیے دونوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو ہم نے کہا پروردگار عالم رب ذوالجلال ارشاد فرما، اس آیہ میں انسان کو بندگی کا سلیقہ بتا رہا ہے، سلیقہ سکھا رہا ہے کہ اے انسان تجھے انسان کس طرح بننا ہے، اے میرے بندہ تجھے میرا بندہ کس طرح بننا ہے، کس طرح سے تجھے مجھ اللہ سے قریب ہونا ہے۔ کہا پروردگار کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ آیہ جس طرف اشارہ کر رہی ہے وہ ہے آپ اور ہمارے اعمال، یعنی کہ دیکھیں انسان جب پروردگار عالم کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا تو ہی وہ ابدیت کی منزلت پر پہنچ سکے گا۔ جب اسی کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح سے عمل کر پائے گا تو وہ صحیح سے اپنے آپ کو پروردگار کا عبد بھی کہلوائے گا اور پروردگار عالم کے جو عبد ہیں ان میں شامل بھی ہو سکے گا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اے میرا بندہ دیکھ چاہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اے میرا بندہ چاہے تم مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مگر یہ کہ جب تک تم مجھ اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں کوشش کروں گا اسی آیہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کہا لیس البر، کیا میرے بندہ چاہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کر یا مغرب کی طرف۔ تو اب یہ مشرق اور مغرب سے مراد کیا ہے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو یا مغرب؟ ابھی آپ سے میں پوچھوں کہ پوری دنیا مسلمانوں سب سے پوچھوں کہ بھئی تم کہاں رکھ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یعنی کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، وہ کہے گا خانہ کعبہ کی طرف، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں میں۔ پوری دنیا کے مسلمان مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں کہوں پروردگار یہ سارے مسلمان مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تو کہہ رہا ہے چاہے مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ دیکھیں ایسے آپ خاموش رہیں گے تو میں بھی شاید پریشان ہوں۔
पता नहीं, मैं सोचता रहा हूँ मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो कहा मशरिक की तरफ रुक, तो मैं कहूँ परवरदिगार ये मुसलमान तो कह रहे हैं हम सब मगरिब की तरफ रुक करके, तो कहा ये बात उस वक्त की हो रही है कि जब लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। मेरे साथ रहिएगा, ये बात उस वक्त की हो रही है जब तुम लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ, और फिर वो आप अगर आप में से किसी का उम्रे पे जाना हुआ तो आप मक्के में जाएंगे, मदीने में जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़ियारत करेंगे। एक मस्जिद है, मस्जिद ज़ू क़िबलतैन, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। ये वो मस्जिद है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने अपने रसूल पर हुक्म नाजिल किया था, ए रसूल अपना किबला बदल दो, मेरे साथ रहिएगा, कहा किबला बदल दो। और वो वाक़या भी सब आपके ज़हन में है कि रसूल अभी कुछ कह नहीं रहे थे, रसूल ने परवरदिगार आलम को कुछ कहा नहीं था, कुछ बोला नहीं था, जुबान से अल्फाज नहीं निकाले थे, लेकिन परवरदिगार कह रहा है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। क्या रसूल बेशक तुम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, ये तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना हम समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बेदार होकर सुनिए कि तुम बार बार जो आसमान की तरफ देख रहे हो, ये जो तुम मेरी तरफ देख रहे हो, ये तुम्हारा बार बार ऊपर की तरफ रुख करना हम समझ रहे हैं। बेशक तुम कुछ कह नहीं रहे, बेशक तुम जुबान से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा देखना हम समझ रहे हैं, तुम्हारे दिल की आवाज हम सुन रहे हैं, तुम्हारा दिल क्या चाहता है हम वो समझ रहे हैं। तो अब रसूल की चाहत ये तो रसूल ही जाने और उसकी चाहत जाने, लेकिन मेरी नजर जब भी खाने काबा पर पड़ती है तो वो टूटी हुई दीवार सामने आ जाती है जहाँ से अली की बात काबे में आई। आप सलामत रहे, सलामत रहे, आवाज जो बोले हैं वो सलामत रहे। कहा भाई ये तो रसूल की चाहत ही जाने, तो कहा कद नरा तकल्लुब वजहिका, रसूल आप कुछ कह नहीं रहे, यानी ये जुमला आप समझ रहे हैं कि ए रसूल आप कुछ कह नहीं रहे, आप मोहब्बत का अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कहा कि हबीब खुदा है, ये वो है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं। अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम्हें मेरा महबूब बनना है तो मेरे महबूब के महबूब बन जाओ, तो मेरे महबूब के महबूब बन जाओ। मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत। खैर फिर ये इस पे भी एक बहुत बड़ी तफील गुफ्तगू है, अगर इंशाअल्लाह वक्त कहीं मिला दोबारा आना हुआ यहाँ कहीं तो इंशाअल्लाह पेश करेंगे। फ़कत हम दोबारा आयत पे आते हैं। कहा लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम, कह रहा है मेरे बंदा, ए मेरा बंदा याद रख, शायद तू मशरिक़ की तरफ रुक करके इबादत कर या मगरिब की तरफ, तेरी इबादत इबादत नहीं है, तेरा अमल अमल नहीं है। मैं जुमला तब्दील करके कहूँ तो यूँ कहूँ, तेरा अगर तेरा अमल कोई अमल है ही नहीं, तेरी नमाज ज़ाया है, तेरे अमल ज़ाया है, इल्ला मेरे साथ रहिएगा वजहकुम लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम, चाहे तुम्हारे चेहरे, मेरे साथ है या नहीं है, ये तुम्हारे ये वजूह जो है वो वजह की जमा है, और वजह कहते हैं चेहरे को। और इस कायनात में एक ही वजह बहुत मशहूर है जो वजह भूल रहा है, मेरे साथ है। एक ही वजह है जो बहुत मशहूर है, तो कहा अन तुवल्लू वजूहकुम, यानी परवरदिगार आलम तुम्हारे चेहरों को अपनी तरफ रुख करना गवारा नहीं कर रहा। मेरे जुमले की खुदा की कसम कदर होती तो मैं शायद आगे खुशी से बढ़ पाता। कहा कि आप तवज्जो कर रहे हैं, मैं आपकी फितरी मिसाल दूं, इस दुनिया की फितरी मिसाल दूं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो मेरे भाई, आपको इस दुनिया की फितरी मिसाल दूं। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते ना तो हम कहते हैं भाई तू अपना चेहरा हटा ले मेरे सामने से, कहते हैं ना अपना चेहरा मेरे सामने ना लाना मेरे भाई। तो परवरदिगार ये कहना चाह रहा है अपना चेहरा मेरे सामने ना लाना। कब लाना? जब मन आमना बिल्लाह, जब तुम मुझे अल्लाह पर ईमान ले आए। मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबे वल नबी, मैं आयत पढ़ा हूं भाई, अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। कहा मन आमना, जब तुम मुझे अल्लाह पर ईमान ले आए, बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर ईमान ले आए, वल मलाइ और मलाइका पर ईमान ले आए, वल किताबे और किताब पर ईमान ले, वल नबी। एक बात नहीं रोकी, परवरदिगार कह रहा है 5 चीजें बताओ कि अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, मलाइका पर ईमान, नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान, 5 चीजों पर ईमान ले आओ। जब तुम इन 5 चीजों पर ईमान ले आओगे तो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी, तुम्हारी नमाज कबूल है, तुम्हारा अमल कबूल है। अगर इन 5 चीजों पर ईमान ना लाए, चेहरा ना दिखाना,
تو کہا میں آمن باللہ ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ جس طرح وقت تیزی سے گزر رہا ہے فقط شاید ترجمہ ہی کر پاؤں گا۔ تو کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ مجھے اللہ پر ایمان لے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، نبیوں پر ایمان لے آؤ اور میری کتابوں پر ایمان لے آؤ، یہ 5 چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا عمل قابل قبول ہے، تمہاری نماز نماز ہے، تمہارا روزہ روزہ ہے، تمہارا حج حج ہے، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ قابل قبول ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں نماز کون پڑھتا ہے؟ اس دنیا میں اگر کسی سے پوچھا جائے نماز کون پڑھتا ہے، وہ ٹھک سے کہے گا کہ مسلمان پڑھتے ہیں، کیونکہ عرف میں یہ مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی، مسلمانوں پر۔ تو آپ بتائیے مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ میں دیکھیں کہیں آپ نے سن بھی دی یہ بات، لیکن ایسے زاویے سے پیش کروں گا آپ کہیں گے اس طرح ہم نے شاید سوچا ہی نہیں تھا کبھی۔ تو کہا بھائی اللہ کو مانتے ہیں جبھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں جبھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو پیچھے والے میرے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں جبھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی میں کہوں پروردگار تو کہہ رہا ہے نماز اس کی قبول ہوگی جو مجھ پر ایمان رکھ، مگر پروردگار یہ نماز پڑھ ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ تجھے مانتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، یہ نماز پڑھ ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ تجھے مانتا ہے، پھر تو کہہ رہا ہے نہیں جب اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً اسلام کو اللہ قبول نہیں کرتا، ظاہراً اسلام کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ من آمنا، مجھ اللہ پر ایمان۔ دیکھیں ایمان لانا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ ایمان لانا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ پھر بحث چھٹتی چلی جائے گی۔ تو کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بھائی یہاں پر بات رکی نہیں، کہا فقط یہ 5 شرطیں ہونا کافی نہیں ہے، اور بھی بتا رہا ہوں، آیت پڑھو آگے۔ کہا کیا آگے کیا پڑھنا ہے؟ آیت کیا تھی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اور وہ مال جو تمہیں عطا کیا، بہت سارے پیغامات ہیں آپ سب کے لیے، اور وہ جو مال جو تمہیں عطا کیا، جسے تم بڑی محبت کرتے ہو، جسے تم اپنے پاس رکھتے ہو، وہ مال جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے، وہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، حقدار ہیں، ان کو وہ ان کا حق ادا کر دو۔ تمہارے پاس مال ہے، تمہارے قرابت داروں کا جو حق ہے تمہارے پاس، وہ حق ان کا ادا کر دو۔ اگر تم نے حق ادا نہیں کیا، اگر حق ادا نہیں کیا تو تمہاری نماز، بتائیے، تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے، تمہارا عمل عمل نہیں ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کا اگر کوئی مسلمان حق ادا نہ کرے تو اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کا عمل عمل نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی رسول کے قرابت دار کا حق ادا نہ کرے تو بتائیے، یہ تو عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی رسول کے قرابت دار کا حق ادا نہ کرے تو بتائیے اس کی نماز نماز کیسے ہوگی، اس کی روزہ روزہ کیسے ہوگا، اس کا عمل عمل کیسے ہوگا؟ رسول کا قرابت دار کا آتَ المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آگے کہا واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہ کام کر لو تو پھر نماز بھی پڑھو اور زکات بھی دو۔ ایسا نہ کرو کہ اپنے حرام کو حلال میں بدلنے کے لیے بھد دھڑ صدقہ کر رہے ہو، دھڑا دھڑ خیرات کر رہے ہو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے دھڑا دھڑ خیرات ہو رہی ہے، صدقہ ہو رہا ہے، زکات ہو رہی ہے۔ خدا ایسے نہیں ہوگا، تمہارا یہ قبول نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، یہ 5 چیزوں پر ایمان نہ لاؤ۔ پھر چھٹی بتائیے، یہ ان کا اپنے قرابت داروں کا حق ادا نہ ہے۔ برابر میں بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، محلے میں 10 دیگیں اتر رہی ہیں، کہا وآتَ المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ پھر خدا آگے کہتا ہے پھر نماز پڑھو، پھر زکات دو، پھر کہتا ہے والموفون، دیکھیں 20 منٹ ہو گئے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور پھر بس یہ آخری ترجمہ کر رہا ہے کا، پھر انشاءاللہ رب مسائل کہا اور اگر تم کسی سے وعدہ کرو، میرے ساتھ رہیے گا، خدا کے لیے میں تھک جاؤں گا ایسے تو، کہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب تم کسی سے وعدہ کرو تو پھر وعدہ خلافی نہ کرنا۔ آپ کے مطلب کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر تم کسی سے وعدہ کرو تو پھر وعدہ خلافی نہ کرنا، اور اگر وعدہ خلافی کر لی تو تمہارا عمل نہیں ہے، تمہاری نماز نماز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی عام مسلمان سے وعدہ کرے اور مکر جائے، میرے ساتھ آئیے گا، کہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے وعدہ کرو
تو پھر وعدہ خلافی نہ کرنا. اگر وعدہ خلافی کی تو تمہارا عمل عمل نہیں ہے، تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے، تمہارا حج حج نہیں ہے، تمہاری زکات زکات نہیں ہے، تمہارا فاقہ فاقہ نہیں ہے، تمہاری خیرات خیرات نہیں ہے، تمہاری زکات زکات نہیں ہے، تمہارا خمس خمس نہیں ہے. اگر وعدہ کر کے مکر گئے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی عام مسلمان کسی سے وعدہ کر کے مکر جائے تو عمل عمل نہیں ہے. اور اگر کوئی غدیر میں رسول سے وعدہ کر کے مکر جائے، اگر کوئی عام اگر کوئی عام اگر میں آپ سے وعدہ کر کے مکر جاؤں تو میرا عمل عمل نہیں ہے، تو میری نماز نماز نہیں ہے، میرا روزہ روزہ نہیں ہے. اور اگر کوئی رسول سے خود رسول سے ہم کہتے ہیں یار بچہ ہے چھوڑ دو، تم نے تو بڑے کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. ایسے اکثر کہتے ہیں نا بڑے کی تو احترام ہوتا ہے، تو جو رسول سے وعدہ کر کے بھول جائے، سوچئے یہ تو پھر بھول ہی جائے انسان. تو اگر یہ عام کی بات، آپ کیوں نہیں بات ہوا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وعدہ کرو پھر وعدہ خلافی نہ کرنا. اگر کر لیا تمہارا عمل عمل نہیں ہے. یہ آیت پڑھا ہوں ابھی تو فقط آیت ہی پڑھ رہا ہوں. کہا والصابرین، آیت سنیے گا خدا کی قسم لطف آئے گا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، میرے ساتھ رہنا، جب کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا. میرے ساتھ رہنا، صبر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑنا. والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبت ہو پریشانی ہو دنیاوی مشکلات ہو پریشان کوئی سے بھی مشکل ہو، والصابر صبر کرنا. وعین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، بس جس نے یہ سب کر لیا، اولئک الذین صدقوا، بس وہی سچا ہے اور وہی متقی ہے. تو اب تک جتنی بھی نشانیاں ہو رہی تھی بیان، وہ متقی کی نشانیاں بیان ہو رہی تھی. یعنی متقی کسے کہتے ہیں؟ کہا متقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی پوچھے کہ متقی کسے کہتے ہیں، اسے یہ آیت سنا دینا. کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل وأقام الصلاة وآتى الزکاة وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. بس جس نے ان سب چیزوں پر عمل کر لیا، جس نے بھی ان سب چیزوں پر عمل کر لیا، اسے پکڑ پکڑ کے سب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں متقی ہوں، میں اچھا ہوں، میں سچا ہوں، میں اچھا ہوں. وہ خود کہے گا پروردگار یہ متقی ہے. اسے پھر کسی کو پکڑ پکڑ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں متقی ہوں. کہا بھائی کتنی ساری نشانیاں ہیں. کہا مولانا نے پوری مجلس پڑھ دی، ابھی بھی بہت ساری نشانیاں رہ گئی ہیں. یہ اتنی ساری نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ کہا متقی میں پائی جا رہی ہے، جو سچا ہے اس میں پائی جا رہی ہے. یعنی کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. بس میں آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوگا، نبیوں پر ایمان رکھتا ہوگا، اور جو قرابت دار ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا حق بھی ادا کرتا ہوگا. میرے ساتھ گنوا رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں رہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خرچ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، صبر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دامن نہ چھوڑنا. یعنی کتنی نشانیاں ہو گئی ہیں؟ 12 نشانیاں ہو گئی ہیں. 12 نشانیاں، یعنی اتنی نشانیاں ہیں. 12 نشانیاں ایک مومن میں پائی جاتی ہے، ایک متقی میں پائی جاتی ہے. یعنی جو متقی ہے وہ اتنی نشانیوں کا حامل ہے، اتنی صفات کا حامل ہے. تو سوچو جو امام المتقین ہوگا، یہ تو ایک جب متقی اتنی نشانیوں کا حامل ہے تو بتائیے جو امام المتقین ہوگا وہ کتنی نشانیوں کا حامل ہوگا. تو کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے. الموفون بعہدہم، وعدہ خلافی نہ کرنا. والصابرین، حق ادا کرنا، صبر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑنا.
اللہ پر ایمان رکھنا. یعنی سب سے پہلی شرط اگر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یار کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار سب سے پہلی اور مہم بات تو یہ ہے کہ تم میں بتائیں گا، ایسے بولتے ہیں. تو پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ ان سب میں جو سب سے مہم بات ہے وہ یہ ہے من آمن باللہ. پہلی بات ہی یہی کہ مجھے باقی مرحلے بات کیا ہے، جب اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اللہ کو مان لو گے تو پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوگا. من آمن باللہ کہ مجھے اللہ پر ایمان لے. اور پھر متعدد صفات اور بھی بہت ساری مختلف آیات ہیں. خیر وقت ختم ہو گیا. بہت ساری اور بھی آیات ہیں جن میں ان صفات کو بیان کیا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ آئی ہیں بہت ساری صفات جو حدیث میں بھی آئی ہیں، روایت میں بھی آئی. کہا والصابرین بالبأساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا دعوت نہ چھوڑتے. اگر حق ادا کرنے کی مثال دیکھنی ہو تو کربلا کو دیکھیے. نماز قائم کرنے کی مثال دیکھنی ہو تو کربلا کو دیکھیے. وعدہ وفا کرنے کی مثال دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھیے. اچھا الحمد اللہ جو لوگ پہنچ گئے ہیں میں دیتا ہوں سلامت رہیں. مولا آپ کی آوازوں پہ رہ دو. الحمد اللہ الحمد الزہرا ابھی شبیہ عالم عباس برآمد ہوگا. صبر کی مثال دیکھنی ہے تو عباس کو دیکھیے. اچھا الحمد اللہ. عزادارو جانتے ہیں عباس کو مانگا کربلا کے لے گیا تھا. کہا کوئی ہے جو میرے حسین کا مددگار ثابت ہو. عباس کو بھیجا. حسین حسین میرے بھائی. دیکھو عباس اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہ چھوڑتا. اللہ عزادارو روایت کہتی ہے جب جناب امام حسین نے مدینے سے چلے ہیں تو روانگی ہوئی ہے، ابھی مدینے سے باہر نہیں آئے تھے کہ امام حسین کے کانوں میں ایک ضعیفہ کی آواز آئی اور وہ کہہ رہی تھی آقا حسین رک جائیے، آقا حسین رک جائیے، آقا حسین رک جائیے. عزادارو میرے مولا حسین اپنے گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے. اب جو پلٹ کر دیکھا 4 بچوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں، عباس کی ماں ام المنین آ رہی ہے. عزادارو جناب ام المنین کو آگے آتے ہوئے دیکھا. آگے بڑھ کے کہا اماں ہمیں بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے. کہا نہیں آقا آپ آقا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں. ہاں عزادارو تاریخ کہتی ہے امام حسین نے کہا اماں حکم فرمائیے. کہا بیٹا اگر اجازت ہو تو کچھ دیر میری بیٹی رقیہ اور میرے بیٹے عباس کو میرے حوالے کر دو. عزادارو حسین کہتے ہیں اماں آپ ہی کے بیٹے ہیں لے گئی ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں لے گئی ہیں. ہاں عزادارو جناب ام المنین مولا عباس کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلی ہے روضہ رسول کی طرح. ہاں عزادارو روضہ رسول پہ آئی ہے. عزادارو پردے کا اہتمام کرایا. ایک ہاتھ عباس کا اپنے سر میں رکھا، ایک ہاتھ بیٹی کا سر میں رکھا، دونوں کا ہاتھ قبر رسول میں ہاتھ رکھا کے کہا دیکھو میرے بچوں، دیکھ میری بیٹی، جب تک تو ہے زینب کی خدمت کرتی رہنا. پھر عباس کی طرف دیکھ کر کہا دیکھ بیٹا عباس تجھے مانگا حسین کے لیے تھا، تیرے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی اذیت نہ ہے، کوئی تکلیف نہ ہے. ہاں عزادارو یہی تو وجہ تھی جب کربلا میں منادی نے سب مدینے میں منادی نے صدا دی نا کہ حسین مارے گا. ام المنین کہے مجھے یقین نہیں آتا، ارے میرا بیٹا عباس زندہ تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کو کوئی کچھ کر سکے. بس اتنا کہنا تھا. وہ کہتا بشیر کہتا اے بی بی تیرے عباس بھی شہید ہو گیا. تب کیا ہوا؟ حسین نے پانی لینے جب بھیجا. عزادارو جانتے ہیں مولا عباس کو تلوار نہیں ملی ہے، تلوار نہیں دی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا. اور تب عباس جا رہے تھے نا تو حسین نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ آج چچا کو بھیج تو رہی ہے لیکن جب شام میں شمر تماچے مارے گا چچا اجرکم اللہ خدا ان آوازوں پر رحم کرے. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو سکینہ بچہ اچھا بہت یاد آ رہی ہے. ہاں عزادارو عباس جب آئے ہیں نا فرات پر تاریخ کہتی ہے عزادارو فرات میں آئے ہیں مشکینہ بھرا ہے. عزادارو مشکینہ بھر رہا تھا. اسے عمر سعد نے کہا دیکھو کوئی عباس کو کعبہ کی طرف جانے نہ دینا، بس عباس خیموں کی طرف پانی نہ لے جانے پر. ہاں عزادارو جو فوج چھپ رہی تھی وہ کبھی پیڑوں
پہاڑوں کے پیچھے آئی، کوئی درختوں کے پیچھے آئی، کوئی سواریوں کے پیچھے آئی، ارے چھپ کے عباس پہ حملہ کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عزادارو یہ سارے آگے بڑھے ہیں، یہاں سے عباس نے علم لگایا، مشکیزہ لیا، چلے ہیں خیمے کی طرف۔ ابھی کچھ ہی قدم بڑھے تھے، ایک ظالم نے یہ طرف کی اور سے ہاتھ بڑھایا، ایسا ہوا عباس کا داخلہ بازو قلم ہو گیا۔ ہاں سنبھال ہو، کچھ قدم آگے بڑھے، عباس کا داخلہ بازو قلم ہوا، ارے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، ارے چلے خیمے کی طرح، ارے اپنے گھوڑے سے بس خیمے پہنچا دے، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ ہاں زدارو یہاں جب علم چلا ہے نا، وہاں سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو علم آ رہا ہے، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ مطلب علم یہ علم برآمد ہوگا نا، آپ زیارت کر کے سب سے پہلا پرسہ سکینہ کو دیجیے گا، نہیں سکینہ تیرے چچا کا پرسہ لینے آئے ہیں۔ ہاں زدارو اور یہاں سے علم چلا، مشکیزوں کو دانتوں میں دبوچا، چلے ہیں زدارو خیمے کی طرف۔ سامنے سے فوج نے گھیرا، ارے تیر چلانا شروع کیے۔ روایت کہتی ہے ظالم نے ایک تیر چلایا، وہ تیر سنسناتا ہوا عباس کی آنکھ میں، اجرکم اللہ، ارے آنکھ میں تیر کا لگ رہا تھا، عزادارو عباس نے سر کو چھڑکا، تیر نہ نکلا، بس چلے ہیں۔ وہ جھوڑے سے کہا مجھے خیمے کی طرف لے چل، عزادارو بس کسی طرح خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ تاریخ کہتی ہے عباس آگے بڑھے ہیں، ایک ظالم نے دوبارہ تیر چلایا، ارے اب جو تیر آیا ارے مشکیلے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں۔ عباس نے گھوڑے سے باہر رک جاؤ، ارے مشکیزے سے پانی بہ گیا، ارے واپس مڑا باوفا۔ عزادارو حسین کو علم نظر نہ آیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے آئے ہیں میدان کربلا کی طرف۔ اب کیا دیکھا عباس زمین سے زمین پر ہے، سر زخمی ہے، بازو کٹے ہوئے، آگے بڑھے، بھائی کا سر گود میں رکھا، کہا بھیا 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 پریشان نہ ہو میں آ گیا۔ عزادارو عباس نے حسین کو دیکھا، کہا آقا میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، آقا میری یہ خواہش ہے میری پوری کر دیجیے گا۔ کہا ہاں بھیا عباس بولو کیا بات ہے۔ عباس نے کہا آقا دیکھیے جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی، پوری زندگی آپ کی خدمت کی، میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر سکوں، آقا مجھے معاف کرنا، میرا ہاتھ نہیں ہے، میری ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا، آقا میری آنکھوں سے خون صاف کر دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ حسین نے آقا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ عزادارو عباس نے حسین کو دیکھا، عزادارو ایک اور خواہش ہے سنیے گا۔ عزادارو کہتے ہیں عباس نے کہا آقا میری ایک خواہش اور ہے۔ کہو عباس آقا پر میرے لاجے کو خیمے میں ڈالے جائیے گا، ارے میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، پانی لینے گیا تھا پانی نہ لا سکا۔ عزادارو یہی وجہ تھی کہ حسین نے مشکیزہ لیا، علم لیا، چلے ہیں خیموں کی طرف۔ عزادارو جب خیموں کی طرف چلے ہیں علم کو آتا دیکھا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اپنے اپنے کوزے لے آؤ، چچا پانی لا رہے ہیں۔ اب جو دیکھا علم آیا، عباس آئے، بچوں نے کوزے توڑے، آئے عباس۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام والا، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا
میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی کیا کہوں شعر میرے دام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کو پتہ خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی خدایا آبادی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی جب رضا سر سے چنی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی اتنی بے مستی میں اے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تاج سے تجھے اب بلاؤ راؤ سے اور میں روتی رہی خدایا آبادی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی خدایا آبادی رضا سر سے چنی جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں جس دل میں غم نہیں زینب جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں اس دل پہ کبریاء کا ہوتا کرم نہیں اس دل پہ کبریاء کا ہوتا کرم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب
لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں 70 قدم کا فاصلہ سید کے قتل کا زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا کرتی حدید بھائی کے سجدے قدم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں آیا شام کا بازار کا کربلا کے پردہ پوچھا سکینہ بیوی نے زینب سے بار زینب سے بار بازار شام کو ہوتی ختم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں مت مارو مجھ کو خوفیا بابا میرا لے بابا میرے بطولے نانا میرا نبی نانا میرا نبی باغی حسین کہتے ہو آتی شرم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں 70 قدم کا فاصلہ سید کے قتل کا زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا کرتی حدید بھائی کے سجدے قدم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں آیا شام کا بازار کا کربلا کے پردہ پوچھا سکینہ بیوی نے زینب سے بار زینب سے بار بازار شام کو ہوتی ختم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب
لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، مت مارو مجھ کو پیا بابا میرا علی، بابا میرے بطول ہے نانا میرا نبی، نانا میرا نبی، باغی حسین کہتے ہو آجی شرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا تھا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، 70 قدم کا فاصلہ سیرت کی قدرگاہ، زینب کے حوصلے نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتی حسین بھائی کے حضرت قدم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، آیا شام کا بازار کا کربلا کے پر نظر، روتا سکین بیبی نے زینب کے بارگاہ، زینب کے بارگاہ، مرد ہزار شام کو ہوتی ختم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا موقع گیا ہے، اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسانے والے ساڈا موقع گیا ہے، اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسانے والے ساڈا موقع گیا ہے، اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسانے والے ساڈا موقع گیا ہے، اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسانے والے ساڈا موقع گیا ہے، تصویر میں لگ گئی ہے کیوں وعدہ بھول گیا ہے، تصویر
چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا تصویر میں لگ گئی کیوں وعدہ بھول گیا صدقے روان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا تیرے آنے دی امیر بیٹی حاصلہ کے اجڑے گراج کے بڑے کے حال میرا کے رامان بل کے بیٹھی کرے دیدار تیرا جوڑے وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا تیرے پیروں دے بچھا میں کج کج کے روا کے آ جاوے جیل مینو میرے کول ہس گئے کج میرے مہارا اجڑی دا میرے اکبر بچھوڑے وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا جدو شادی تیری ہووے آواں میں ویر کربل تیری آنے آگے ویر مینوں رواوے پل پل اے ہوئے دل دگائے تینوں پھر لگ دے ویکھا نہ سیر لاڑ والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے ساجا مکا گیا اجڑی
गुजरी को छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया रे गुजरी को छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया रे दादा शादी तेरी होवे आवा में वीर करबल तेरी आगे आगे मैं दोनों बावे पर मेरे दिल दा जाए तेनु फेर लग दे बेटा गाते राण वाले आसदा मुका गया गुजरी चढ़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया गुजरी छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया गुजरी छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया उजड़ी छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया उजड़ी छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा मुका गया उजड़ी छड़ के कलिया करबल वसान वाले आसदा रुपया ने है बाजर दावा सहारा किया जानिया रुपया ने है बाजर दावा सहारा किया जानिया रुपया ने है बाजर दावा सहारा किया जानिया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया 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 रुपया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया हत रसिया खाक सिराग जत रसिया खाक सिराग ते प्यार दिया सताया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया रुपया ने है बाजर दावा रुपया ने है बाजर दावा सहारा दिया जाया 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 रुपया ने है बाजर दावा